للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے گزشتہ بیان میں بھی روزے کی فرضیت اور فضائل کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی گفتگو بھی روزہ مبارک اور ماہ رمضان کے فضائل کے بارے میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے ایک پیغمبر ہیں جن کو ہم حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس امت کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے پیغمبر علیہ السلام، میرے بچے کم سنی میں وفات پا جاتے ہیں۔ کسی کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کسی کی 200 سال میں وفات ہو جاتی ہے اور کسی کی 300 سال میں۔ تو آپ دعا فرما دیجیے اللہ سے کہ تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے اور وہ جوانی، بڑھاپا اور طبی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جن کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی؟ وہ عورت حیران ہو کر کہنے لگی کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ مجھے بتائیے کہ وہ 60 سال 70 سال کی عمر میں بچپن سے جوانی میں جائیں گے، جوانی میں بڑھاپے میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ایسے ہی ہوگا۔ ان کی شادیاں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا جی بالکل ایسے ہی ہوگا۔ وہ پکے مکان بھی بنائیں گے، وہ کاروبار بھی، زراعت بھی کریں گے۔ آپ جواب دیتے رہے کہ ہاں یوں ہی ہوگا۔ جتنی عمریں تمہاری ہے اور تم جتنے کام اپنی عمر میں کرتے ہو، وہ اپنی مختصر 60 سال 70 سال کی عمر میں پیدائش کے بعد بچپن بھی گزاریں گے، جوانی آئے گی، شادی بھی کریں گے، ان کے بال بچے بھی ہوں گے، وہ کاروبار بھی کریں گے، ان پر بڑھاپا بھی طاری ہوگا، اور بالآخر وہ 60-70 سال کی عمر کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس عورت نے حسرت سے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگی کہ اے نوح، اگر میں اس امت میں ہوتی تو میں 60 سے 70 سال کا طویل ایک ہی سجدہ کرتی، اسی ایک ہی سجدے میں ساری زندگی بتا کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتی۔ اب اس کنٹیسٹ میں آپ سے ایک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس امت کی عمریں 1000 سال 1500 سال، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر 950 سال قرآن پاک میں تذکرہ ہوا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کے برابر نیکیاں کر سکتے ہیں مقابلتاً اس بندے کے جس کی 1000 سال عمر ہو اور ہماری 60 سال عمر میں؟ تو جواب تو یہی آئے گا کہ ہم یہ نیکیاں اتنی نہیں کر سکتے۔ تو حدیث پاک بھی ملتی ہے ہمیں اس بارے میں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کو لمبی عمریں دی گئیں، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دورانیہ 950 سال ہے، تو قیامت والے دن جب ساری امتیں اپنے اعمال نامے لے کر اللہ کے حضور روز محشر میزان عدل کے پاس پہنچیں گی تو کسی کے نام اعمال میں 500 سال کی عبادت ہوگی، کسی کے نام اعمال میں 400 سال کی عبادت ہوگی، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ۔
تو ہماری امت کی تو اوسط عمر ہی 60 سے 70 سال ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ ان کی ساری زندگی ایک طرف، میری امت تم اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہاری ایک رات کیا، ایک رات کے ایک لمحے کی عبادت ان کی پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر فرمایا قرآن پاک میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب فی زمانہ ہم دیکھیں، پہلے بتایا کہ قدر والی رات پورے سال میں ہے، پھر بتایا کہ نہیں میرے بندے پریشان ہو جائیں گے، پورے سال میں کہاں تلاش کریں گے، پوری زندگی قدر کی رات تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں گزر جائے گی تلاش کرتے، پھر بتایا کہ نہیں رمضان میں ہے، پھر کہا کہ نہیں رمضان بھی تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ واہ میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تو بندے پر کتنا فضل اور رحم والا معاملہ فرماتا ہے، ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کہنے لگے نہیں مہینہ بھی بہت لمبا ہے، تم یوں کرنا اس کو آخری عشرے میں تلاش کر لینا۔ پھر فرمایا کہ نہیں آخری عشرہ بھی شاید دن رات ملا کر راتوں کو اگر جاگے گا تو 10 راتیں جاگنا اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا نہیں یوں کرنا تم طاق راتوں میں تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب طاق راتیں 5 بنتی ہیں، ان 5 راتوں میں بھی جاگنا مشکل تھا، پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے بندے اعمال میں سستی دکھائیں گے، وہ رات کو سوئے رہیں گے، صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے، سحری کھائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پتہ نہیں ان کو موقع ملے گا کہ یہ کہ نہیں کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ تم پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے رونے والا ایک ہی کافی تھا جس کا نام محمد ہے، جس نے تیرے لیے دعائیں کی اور میں نے وہ دعائیں تیرے حق میں قبول کی، جس نے پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو منایا۔ کس لیے منایا؟ اپنے لیے نہیں، اس امت کے لیے منایا۔ پھر فرمایا آخری آیت مبارکہ سورۃ القدر حتی مطلع الفجر کہ یہ رات یہ لیلۃ القدر کس وقت تک ہوگی؟ پھر فرمایا کہ یہ چند پہلے گھنٹے، درمیان کے گھنٹے، آخری گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ تم اگر سو چکے ہو دن کو مزدوری کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، تم رات کو سو جاؤ، لیکن صبح جب سحری کے لیے اٹھو گے تو سحری سے ذرا پہلے جاگ جانا، چند رکعت تہجد کے پڑھ لینا، اپنے روٹھے رب سے توبہ طائب ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے، اور یہاں تک کہ فجر ہو جائے گی تمہارے نام اعمال میں لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا کروں گا۔ اللہ کتنے کریم ہے۔ پھر ایک اور بھی بات اسی رمضان کے حوالے سے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جیسے دفتر ہوتا ہے، اس میں کئی افسران ہوتے ہیں، ماتحت عملہ ہوتا ہے، تو ماتحت عملے نے اگر کوئی کام اپنے افسران بالا سے کرانا ہوتا ہے نا تو وہ یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتے دفتر کے افسر کے پاس، اپنے باس کے پاس۔ وہ پہلے پوچھتے ہیں، اس کے پی اے سے پوچھتے ہیں کہ آج صاحب کی طبیعت کیسی ہے، آج موڈ کیسا ہے، آج نرمی سے گفتگو کر رہے ہیں یا آج سختی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر معاملہ سختی کا ہو تو وہ اس دن کام ماتحت عملہ کرواتے ہی نہیں، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ جس دن صاحب کا موڈ اچھا ہوا میں فائل لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اسی موڈ کے زیر اثر میرا صاحب میری فائل پر دستخط کر دے گا اور مجھے فائدہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے اور اس میں جو تھیم چل رہا ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، جو اللہ رب العزت کے مزاج اور موڈ کا پتہ چلتا ہے، اس کا ادراک جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی جماعت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تھا، کسی کو نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی وہ کیسے؟ بھائی میں نے موڈ کا اندازہ لگا لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتے تو مومنین کو رمضان نہ عطا فرماتے۔ پھر ساتھ فرمایا
کہ سورت اخلاص نہ عطا فرماتے. یہ جو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے موڈ کا اندازہ ہو رہا ہے، ان کے مزاج کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت کے بہانے مومنین کو پیش کر رہے ہیں کہ تم تھوڑا سا یہ عمل کر لو، تمہارے گناہ معاف، تم تھوڑا سا رات کو جاگ لو، لیلۃ القدر پا لو، پوری زندگی کے ثواب میں تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا. تم ایک مرتبہ گناہوں سے معافی مانگ لو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. فرمانے لگے کہ اگر اللہ عذاب دینا چاہتا تو رمضان اور سورت اخلاص عطا ہی نہ فرماتے. واقعی ہمارے کریم رب ہمیں ہر حال میں بخشنے پر تیار بیٹھے، چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس رمضان میں تھوڑا بہت عمل کریں تاکہ میں ان کو بخش دوں. اللہ کے مزاج کا ایک اور اندازہ ہوتا ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی انسانیت کے لیے نرمی کا معاملہ فرمایا اور جہنم کے مقابلے میں جنت کا ایک دروازہ بڑھا دیا. برابر بھی رکھ سکتے تھے. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ گھر اگر بنانا ہو تو اس کا ایک مرکزی دروازہ ہوتا ہے اور وہ دروازہ بڑا ہوتا ہے، وہیں سے سارے خاص مہمان، عام مہمان اس دروازے سے آتے ہیں اور گھر والے پچھلے چھوٹے دروازے سے نکلتے رہتے ہیں. تو بڑا دروازہ رکھا ہے. اور اللہ نے ایک اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی منشا کا اظہار کیا. فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کا نام اللہ نے ریان رکھا ہے. اس ریان دروازے کی خوبی یہ ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی گزریں گے، دوسری امتوں کو اور انسانوں کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ لیجئے، جہنم سے جنت کے دروازہ ایک زیادہ ہے. دوسرا، ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ اگر تصادم ہو جائے تو جو دوست ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو پکڑ لیا کرتے ہیں تاکہ میرا دوست اپنے دشمن کو مار سکے. وہ کہتے ہیں نا، بندوا کے مروانا. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دشمن کو قید کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے نہ خراب کر سکے. اللہ کو پتا تھا کہ شیطان مہلت لے کر آیا ہوا ہے اور اس نے قسم اٹھائی تھی اور اللہ کی قسم اٹھائی تھی عزتی کا کہ تمہاری عزت و جلال کی قسم، میں سب کے سب کو ورغلاؤں گا، سب کے سب کو تم سے دور کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ شیطان میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چل سکے گا. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدہ دینے کا، اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو، مومنین کو فائدہ کس طرح دینا چاہتے ہیں کہ 11 مہینے تو شیطان آزاد رہا، مومنوں کے دلوں پر وسوسے ڈالتا رہا، ورغلاتا رہا، گناہوں پر اکساتا رہا، نت نئے منصوبے ذہن میں ڈالتا رہا. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے کمزور ہیں، شیطان کو میں نے طاقت بھی دے دی، مہلت بھی دے دی، وہ دیکھ سکتا ہے، میرے بندے نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ 1 مہینہ میرا اور میرے بندوں کا ہو، وہ مجھ سے محبت کریں، میں ان کو محبت اور شفقت بھری سے نظروں سے دیکھتا رہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا رہوں، میرا دشمن شیطان بیچ میں نہ آ سکے. جاؤ فرشتوں، شیطان کو قید کر دو تاکہ میرے بندوں کے ایمانوں پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. کیسا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور احسان یہ فرما دیا کہ ہمیں کہا کہ تم دعا مانگو افطاری کے وقت، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا. للصائم عند فطرہ دعوت مستجابۃ، دعا قبول ہے. اب کچھ لوگ مزدور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں،
کچھ لوگ کاروباروں میں دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھاگم بھاگ دکان بند کرتے ملازمت سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں، دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور آ کر فوراً افطاری کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، دعا مانگی اور پھر نماز کے لیے چل دیے۔ دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ افطار سے پہلے مانگی ہوئی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ قربان جائیے رب، آپ نے ہمارے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا کہ میرا بندہ تو مصروف رہا، دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسا رہا، خدمت خلق میں لگا رہا، دکان کھول کے بیٹھا رہا، زراعت اور ملازمت میں مصروف رہا۔ تم اگر دعا مانگ لیتا تو بہت اچھا ہوتا، تیری مانگی ہوئی دعاؤں کو میں قبول کرتا، لیکن اب تم اپنی مصروفیت کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکا، میں پھر بھی تجھے نہیں بھولا، تو نہیں مانگ سکا، میں نے دوسری مخلوق کو تیرے لیے دعاؤں مانگنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں، ہواؤں میں اڑنے والے چرند پرند اور سمندر کی آبی مخلوق روزہ دار کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، میرا بندہ تو نہ دعا مانگ سکا، کوئی بات نہیں، تو نے روزہ تو میرے لیے رکھا تھا نا، کسی اور کے لیے تو روزہ نہیں رکھا تھا نا۔ میں نے دوسری تمام مخلوقات کو، زمینی ہو، آبی ہو، فضائی ہو، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعاؤں پر لگا دیا، تاکہ میرا بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو بخشا بخشائے میرے پاس آئے اور میں اپنی جنت اس کو الاٹ کر دوں۔ میرے بھائیو، جب کوئی بندہ دنیاوی امتحانات میں فیل ہو جاتا ہے، اسکول میں بچہ فیل ہوتا ہے تو اپنے استاد محترم سے کہتا ہے کہ استاد جی ایک چانس اور دے دیں۔ استاد ایک چانس اور دے دیتا ہے۔ کالج میں بچے اور بچیاں فیل ہو جاتی ہیں اگر کسی مضمون میں، تو ان کو ایک چانس دے دیا جاتا ہے۔ قربان جائیں رب پر، اللہ رب العزت نے ہماری کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالی اور ہمیں رمضان کی صورت میں ایک چانس اور زندگی کا عطا کر دیا۔ آج تیسرا روزہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو اپنے لیے ایک آخری چانس تصور کرتے ہوئے اپنے اوقات کو تمام مصروفیات سے فارغ کر لیں۔ جو کم درجے کی مصروفیات ہیں ان کو مؤخر کر دیں کہ رمضان کے بعد تک، اور جن مصروفیات سے چھٹکارا ممکن نہیں ان میں اوقات کی کمی کر لیں۔ اگر پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے، اب کوشش کریں کہ 5-6 گھنٹے ڈیوٹی کریں، اور باقی اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، درود شریف میں، استغفار میں لگائیں۔ اور ایک اور گزارش آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک بھی بند ہے، وہ روزہ مبارک جہاں لاکھوں بندے روز مسلمان پہنچ کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ ہماری شامت اعمال کہ اللہ ہم سے ایسا ناراض ہوا کہ اس کریم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو بھی ہم پر بند کر دیا۔ کوئی ہم سا بھی محروم ہوگا، کوئی محرومی سے محرومی ہے۔ میرے بھائیو، اس کمی کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے کہ جو صلاۃ السلام کی صورت میں آقا کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ بڑھیا اون کی اٹی لے کر یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کر گئی، پوچھا کہ یہاں تو بڑے امراء اور رؤساء آتے ہیں خریدار بن کر، یہ اون کی اٹی لے کر تمہیں یوسف کی خریداری میں تو داخل ہی نہیں کیا جائے گا، تم نہیں خرید سکو گی۔ اس نے کہا خریداری مقصد نہیں ہے، اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے کہ یوسف کے خریدار کون کون سے ہیں۔ جہاں بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ جائیں گے، ارب پتی لوگ جائیں گے، امراء جائیں گے، رؤساء جائیں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے، وہاں مجھ بڑھیا کو جو خریدار بن کر یوسف علیہ السلام کی گئی تھی میری طرف بھی نظر رحمت کر دیں گے۔ میرے بھائیو، ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ روز قیامت شاید پوچھ بیٹھے کہ میں نے اپنے محبوب کا دروازہ بند کر دیا تھا، صلاۃ و سلام تم نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن درود شریف پڑھنے پر تمہاری پابندی کوئی نہیں تھی، تم چاہتے تو اپنے گھروں میں رہ کر
اپنے کاروباروں میں رہ کر، اپنے ملکوں میں رہ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حق کتنا ادا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اس رمضان میں میرے بھائیو کثرت درود شریف وہ بھی ہمیں کرنی ہے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والوں میں روز قیامت ہمارا نام بھی آ جائے، اور اس رمضان میں تو اس کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کو مکمل فائدے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کی توفیق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے اور یاد گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ محفل و تنہائیوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ پوشیدہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم پروردگار، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما۔ اے مالک ہماری نظروں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو گرما۔ اے مالک مہربانی فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ یا اللہ آپ نے احسان فرمایا، ہماری زندگی میں ایک رمضان پھر آ گیا۔ یا اللہ ایک چانس آپ نے پھر دے دیا کہ میرے بندہ پچھلے رمضان میں تو فیل ہو گیا۔ کریم پروردگار، ہم آپ کا یہ احسان اتارنا بھی چاہیں تو نہیں اتار سکتے۔ رب کریم اس رمضان کو ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہمیں بخش دیجئے، اپنی رضا کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان میں ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ بند ہو چکا، مواجہ شریف پر صلاۃ و سلام انسانوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ ہاں فرشتے تو پڑھتے ہیں، لیکن یا اللہ کچھ لوگ فرشتہ نما ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا چاہتے ہوں گے۔ یا رب کریم مہربانی فرما، ہمارے اس درود شریف کو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، یا اللہ نبی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک پہنچا، ہماری طرف سے ان کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچا۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما کر یا اللہ اعمال کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، درود شریف استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، بندے پریشان ہیں، ہر طرف وحشتوں کے ڈیرے ہیں، روڈ اور گلیاں سنسان پڑی ہیں، کھیل کے میدان بچوں سے آباد ہوا کرتے تھے غیر آباد ہوئے پڑے ہیں، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ یا اللہ آج مسجدیں نیم خالی ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، اپنی یا اللہ ناراضگی کا خاتمہ فرما دیجئے، مالک نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے موسیٰ علیہ السلام اور یا اللہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی طاغی ہو گیا۔ یا اللہ اور جانے سے پہلے آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ فقولا له قولا لینا، اس کے ساتھ تم دونوں نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یا اللہ وہ فرعون جو خدائی دعویدار تھا، یا اللہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، اس کے ساتھ آپ نے فرمایا نرمی کا معاملہ نرمی سے گفتگو کرنا۔ یا اللہ یہ امت تو سجدے میں سر رکھ کر اپنی عزتوں بھری جبین صرف آپ کے آگے ہی جھکاتی ہے۔ یا اللہ سجدے میں سر رکھ کر 5 وقت یا اللہ کئی سجدے کرتی ہے اور کہتی ہے سبحان ربی الاعلی۔ یا رب کریم وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی،
اور یہ امت کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، اگر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا، یا اللہ اس امت مرحومہ کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کو منانا تو اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ مان نہ جائیں۔ یا رب کریم مان جائیے، نہیں بھی ماننا پھر بھی مان جائیے۔ اے کریم آقا، ہم نے سنا کہ آپ ماں سے 70 گنا زیادہ شفیق ہیں۔ یا اللہ ماں کے پاس بچہ جاتا ہے غلاظتوں سے نتھڑا ہوا، یا اللہ بھرا ہوا جاتا ہے، ماں بچے کو ڈانٹتی تو نہیں بلکہ پاس بلاتی ہے، اس کے کپڑے اتارتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اچھا لباس زیب تن کرتی ہے، یا اللہ پھر خوشبو لگا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ رب کریم ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر بیٹھے، اور آپ تو ماں سے 70 گنا زیادہ شفیق ہیں۔ اگر آپ نے اس غلاظت سے ہمیں نجات نہ دی تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ یا رب کریم مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اس غلاظت سے نجات عطا فرما دیجئے، ہمیں تقوی کی پوشاک عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اعمال کی خوشبو لگا دیجئے۔ مالک اپنی رضا کا پروانہ اس رمضان میں ہمیں تھما دیجئے اور اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، اس رمضان میں پوری امت کی عظمت کے فیصلے فرما، پوری امت کی مشکلات کے ختم کرنے کے فیصلے فرما، پاکستان کو یا اللہ استحکام عطا فرما، پاکستان کے حکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے ہر شعبے کی یا اللہ حفاظت فرما اور اجرا فرما، دوبارہ شروع فرما۔ یا اللہ یہ سارے دین کے کام رک چکے ہیں، کریم پروردگار کرم فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما کر ان کاموں کو دوبارہ شروع فرما دیجئے۔ اے مالک یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نرسز جو خدمت سر انجام دے رہے، یا اللہ ان کو اس کا بہترین اجر اور بدلہ پہنچا۔ یا رب کریم تمام انتظامی اداروں کو بھی بہترین اجر اور بدلہ پہنچا۔ یا اللہ اہلیان پاکستان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے لشکروں میں سے بھیجا ہوا ایک لشکر ہے، یا اللہ ہم اس کو ختم بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس بیماری کی ویکسین بھی بنانا چاہیں جب تک آپ نہیں چاہیں گے ہم نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ آپ کو تو کن کے اختیارات ہیں، آپ کن کہیں گے یہ لشکر واپس لوٹ جائے گا۔ رب کریم مہربانی فرما، امت مسلمہ کی توبہ کو قبول فرما کر اس لشکر کو واپس بلا لیجئے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، بچے اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما، دین اور دنیا کے تمام امتحانوں میں ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ رب کریم مہربانی فرما، گھر میں بیٹھنے والی ہماری بہنیں بیٹیاں یا اللہ خدمت میں مصروف رہتی ہیں، روزے کی حالت میں یا اللہ زیادہ عبادت تلاوت ذکر نہیں کر سکتی، یا اللہ مہربانی فرما ان کی اس خدمت کو عبادت کے درجے میں لکھ دیجئے اور ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔